12,000 یہودی بندر بن گئے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ ایک قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور بندر بن گئی؟ یہ ایک عبرتناک کہانی ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آئیے اس واقعے کی تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی ایک ساحلی گاؤں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرما دیا۔ یہ ایک امتحان تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں ظاہر ہوتی جبکہ دوسرے دنوں میں بالکل نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ایک واضح امتحان تھا کہ کیا وہ صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن شیطان کے وسوسوں میں آ کر انہوں نے سمندر سے زمین کی طرف نالیاں کھودنا شروع کر دیں۔ یہ ایک چال تھی کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ان نالیوں میں آ جائیں اور پھر انہیں اگلے دن پکڑا جائے۔ شیطان نے انہیں مزید گمراہ کرتے ہوئے یہ بری ترغیب دی کہ جب سبت ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے تالاب میں آ جائیں تو نالیوں کا راستہ بند کر دو اور اس دن مچھلیاں نہ پکڑو بلکہ اگلے دن پکڑ لینا۔ یہ ایک واضح دھوکہ تھا جو انہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ انہیں یہ شیطانی ترکیب پسند آ گئی، لیکن انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ جس دن وہ مچھلیوں کو تالاب میں پھنسا لیتے وہی دن در حقیقت مچھلی پکڑنے کا دن شمار ہوتا۔ یہ ایک خود فریبی تھی جس نے انہیں مزید گمراہ کر دیا۔ اس موقع پر یہودی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی پکڑنے سے رک گیا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی نصیحت کرتا رہا۔ یہ لوگ حق پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس فعل کو برا سمجھتے اور ناپسند کرتے تھے لیکن خاموش رہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا بلکہ ان سے کہا جو روکنے والوں کو کہتے، تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ لوگ کمزور ایمان والے تھے جو برائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ تیسرا گروہ یہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جو کھلم کھلا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے اور انہیں کھاتے اور بیچتے تھے۔ یہ لوگ مکمل طور پر شیطان کے پیروکار بن گئے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوب گئے۔ جب نافرمان لوگ منع کیے جانے کے باوجود اپنے برے کام سے باز نہ آئے تو جو لوگ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب وہ ان گناہ گاروں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دیوار بنا کر خود کو ظالموں سے الگ کر لیا۔ گاؤں تقسیم ہو گیا اور الگ داخلے اور خارج ہونے کے راستے بنائے گئے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ حق اور باطل کے راستے جدا ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والوں پر لعنت بھیجی۔ نتیجے کے طور پر ایک دن نافرمانوں میں سے کوئی باہر نہ آیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو نافرمانوں پر نازل ہوا۔ کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب بندر بن چکے ہیں۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا جو اللہ کی قدرت اور نافرمانی کے انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب لوگ ظالموں کے دروازے کو کھول کر اندر گئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیتے، ان کے قریب آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و قطار روتے۔ لیکن لوگ ان بندروں کو پہچان نہ سکے جو انسانوں سے تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ ایک دردناک منظر تھا جو ان کے گناہوں کی سزا کو بیان کرتا ہے۔ یہ بندر بننے والے 12,000 کی تعداد میں تھے۔ وہ صرف 3 دن زندہ رہے، اس دوران کچھ کھا پی نہ سکے اور آخرکار سب بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ یہ ایک عبرتناک انجام تھا جو نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جو لوگ مچھلی پکڑنے سے روکتے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ ان لوگوں کا انعام تھا جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور برائی سے روکا۔ زیادہ معتبر روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو دل ہی دل میں اس فعل کو برا سمجھتے تھے اور خاموش رہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو ان لوگوں پر نازل ہوئی جنہوں نے دل میں برائی کو ناپسند کیا۔
سورت البقرہ کی آیت 65 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے سب کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، پس ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسی طرح سورت الاعراف آیت 163-166 میں بھی اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور شیطان کے بہکاوے میں آنا کتنا خطرناک ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ نیز یہ کہ اللہ کے نبی کی لعنت سے کس طرح انسانوں کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبیوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عبرت ناک واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔